اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ محترم حضرات، ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کا جاننا از حد ضروری ہے۔ ہمارے روزمرہ زندگی میں پیش آمدہ مسائل، جن میں خوشی غمی کے موقع کے اوپر ہر لمحے شریعت کے جو تقاضے ہیں ان کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ خوشی اور غمی کے جو لمحات ہوتے ہیں ان میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن میں ہم بعض اوقات شریعت کی حدود کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس بڑی خوبصورت ایک ہستی ہمارے پاس تشریف فرما ہے، اور آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے۔ گلہار شریف آپ نے نام سنا ہوگا، کوٹلی آزاد کشمیر سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق سلطانی صاحب۔ خیریت ہے قبلہ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ محترم حضرات، جب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ کچھ مسائل ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو شرعاً تو جائز نہیں ہوتا، لیکن ہم اسے کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسی حوالے سے ہے، اور میں قبلہ علامہ صاحب سے میں سوال کروں گا کہ سب سے پہلے کسی گھر میں ہم اگر اس کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے، اور پھر کس انداز سے ہمیں تعزیت کرنی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ سب سے پہلے میں برادر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خاص ایشو کی طرف متوجہ کیا اور اس پر آپ نے ایک نشست رکھی ہے۔ جب بھی کسی جگہ پر اظہار تعزیت کرنا ہو یا کسی کی بیمار پرسی کرنی ہو تو ہمیں ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیمار پرسی کے لیے جائیں یا تعزیت کے لیے جائیں تو ہمارے احباب کچھ ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں کہ جس کے پاس جا رہے ہیں، جس کو درد میں مبتلا دیکھتے ہیں، کرب میں ہے، مصیبت میں ہے، ہو سکتا ہے وہ کچھ نہ کچھ صبر کر رہا ہو، لیکن ہمارا انداز، ہماری گفتگو سے پھر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جس کی وجہ سے وہ دائرہ شریعت میں رہ کر، ادب میں رہ کر وہ ایسا انداز اپنائے جس سے وہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ جائے۔ تو اس لیے ایسے مناسب اور موضوع الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، کوئی ایسا بے صبری کا ماحول نہ بنے۔ تو جس طرح للہ ما اخذ وآتا وکل شیء عنده بأجل مسمى، اس طرح کے الفاظ ہوں، حوصلہ افزائی بھی ہو جائے اس شخص کی، اور پھر اس کو ایسی بات کی طرف، اگر وہ بے صبری کا بھی مظاہرہ کرا تو اس کو صبر کی طرف متوجہ کیا جائے کہ یہ مصائب و آلام کا آنا، جو شخص شریعت میں جتنا عظیم ہوتا ہے نا، اسی قدر اس کے اوپر مصائب و آلام اترتے ہیں، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے بشارت رکھی۔ ایک حدیث پاک میں دو حدیث مبارکہ ہیں، ایک میں آقا علیہ السلام نے یعذب المیت ببکاء اہلہ، کہ میت کے گھر والوں کے رونے پیٹنے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اب دیکھیں، جس سے خدا اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں، اس سے لا تعلقی کا اظہار کریں، اس بندے کو سوچنا چاہیے کس سے نہیں فرمایا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، فرمایا من لطم الخدود، جو اپنے رخسار پیٹتا ہے، وہ شکل جیوبہ، اپنے گریبان پھاڑتا ہے، چاہ کرتا ہے، ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ اور جب یہ فوتگی کا سما ہوتا ہے، رونے پیٹنے کی باری آتی ہے، تو ایک تو عورتیں اپنی آواز بلند کرتی ہیں، عورتوں کی آواز ویسے ہی فتنہ، ان کو قرآن بھی اونچی آواز سے پڑھنا ممنوع ہے، اور پھر دوسرا اپنی زانوں پر ہاتھ مارنا، بعض وقت چہرے پر تماچے لگنا، یہ چیزیں عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے صبر و استقلال کرنا چاہیے، صبر جتنا کریں گے اتنا، میاں محمد باشر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا چپ رہے سے تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلاں رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ تو صبر میں ہی عافیت ہے، اور اگر وابیلا کریں گے جزا فضا، اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ صحیح۔ اچھا، جب کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو اب گھر والوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ان کو کیا کرنا چاہیے، اور محلے داروں کا کیا کام بنتا ہے؟ بعض اوقات یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ وہ بات تو چلیں آگے ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ محلے داروں، رشتہ داروں کے ساتھ وہ ریلیٹیو ہے کہ مثلا بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ کھانا جو ہے وہ اس گھر میں سارے محلے والے جو ہیں وہ اس گھر میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ادھر ابھی میت کو دفنایا نہیں جاتا، جو ہی میت کو اٹھایا گیا پیچھے سے کھانے شروع ہو جاتے ہیں، دیگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ آپ اس حوالے سے بتائیں، اور دوسرا محلے والوں کا کیا کام بنتا ہے،
وہ ایک حدیث مبارک ہے نا، حضور نے فرمایا 3 دن تک آگ نہ جلے، جی بالکل. اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ آگ نہ جلنے کی کیا معنی ہے؟ دراصل وہ غم کی گھڑی ہوتی ہے، وہ گھر والے کھانا کا غور کیا ہوگا آپ نے کہ وہ نہیں کھاتے کھانا، جی جی تو ان کو فورس کر کے کھانا کھلانا چاہیے. دوسرا یہ کہ اس گھر میں کھانا پکنے کی وجہ سے ہمارے کشمیر کے بعض علاقوں میں، یہاں بھی پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ کیا جاتا ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے نا، ان کا قریبی رشتہ دار کوئی یا پھر کوئی قریبی پڑوسی ہے نا، وہ یہ اہتمام کرتا ہے. یہ بہت اچھی صورتحال ہے، ٹھیک ہے. وگرنہ مرگ والے گھر کا کھانا کھانے کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور پھر خاص ایسے موقع پر تو چاہیے تو یہ کہ باہر سے کوئی بندہ صحیح. کھانا تیار کر کے، جو دور کے مہمان ہیں ان کے لیے بھی اور جو گھر والے ہیں ان کے لیے بھی کھانے، کیونکہ مصیبت کی گھڑی یا مشکل میں ہیں، وہ نہیں کھانا کھائیں گے تو اس سے ان کا غم اور بڑھتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ ساتھ والی جو پڑوسی ہیں وہ، اور پھر جیسے آپ نے پوچھا کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، گھر والوں کو، تو یہ وقت سے پہلے ہر بندے کو تیار رہنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی حادثاتی صورتحال پیش آ جاتی ہے ہم نے کیا کرنا ہے. اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہیے، خاص طور پر جو میں نے پیچھے ایک روایت سنائی نا، یعذب المیت ببکاء اہلہ، کہ گھر والوں کے رونے پیٹنے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے. اس میں اگر وقت سے پہلے ہم اپنے بچوں کو یہ باور کرائیں، اپنے بہنوں کو اور اپنی خواتین کو خاص طور پر، کہ ایسے موقع پر تم نے صبر کرنا ہے. امتحان آتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں. درجات ایک کانٹا، حدیث کے حکم کے مطابق اگر انسان کو کانٹا بھی چبھتا ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے. تو جس قدر صبر و استقلال کریں گے، ایک تو یہ گھر والے خود صبر کی تیاری، باہر والے جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہی چاہیے کہ وہ غم کو ہلکا کریں. بے شمار ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو انسان جب ان کو متوجہ کرتا ہے گھر والوں کو، تو ان کو صبر آ جاتا ہے. اس غم کی گھڑی میں بھی حتی الامکان صبر کی تلقین کرنی چاہیے، اور خود بھی ایسا. بلکہ میں تو یہاں پر گزارش کروں گا، ہمارے نعت خوان بھائی بھی اس پروگرام کو سنتے ہیں، ان تک بھی یہ میسج پہنچے کہ ایسے موقع پر مثلا ختم کل ہے، 40واں ہے، یا اس طرح کی جو بھی دعائیہ تقریبات ہوتی ہیں نا، اس میں یہ میاں صاحب کے اشعار ماں مرے تو مکھ پہ کے جاندی فلاں فلاں یہ نہ پڑے جائیں. یہ لکھنے کا مقصد غم میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. یہ لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ تربیت اولاد کی، اولاد کو وقت سے پہلے، تاکہ والدین کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں. یہ تو نہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو اب اس موقع پر اور رونے رلانے کا ماحول بنا، اس سے بچ. اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی آپ فرمائیے کہ ہم جنازے میں، کسی کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے کسی کے جنازے میں شرکت کرنے کی؟ اور ایک یہ ہے کہ اگر میں نہ گیا تو میرا وہ جاننے والا ہے چونکہ وہ ناراض ہو جائے گا، یہ نیت کر کے جو بندہ جاتا ہے کیا اس کو بھی وہ اجر ملے گا؟ ایک حدیث مبارکہ نیت کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. دوسرے نمبر پر جو آپ نے پوچھا کہ جنازے میں شرکت کا اجر کتنا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اس کے لیے 1 قرات اجر ہے. اب 1 قرات کتنا ہے؟ اس کی شرح میں آتا ہے کہ مثل جبل احد، احد پہاڑ کے برابر 1 قرات کا اجر ہے. اور جو شخص جنازے کے بعد پھر تدفین تک شامل رہتا ہے، فرمایا اس کے لیے 2 قرات ہے. اور 2 قرات 2 احد پہاڑ کی مثل اجر ہے. ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نہ گئے تو وہ نہیں، کوئی نہیں آئے گا، یا پھر وہ شکوہ کریں گے. ایسی صورتحال نہیں، بلکہ یہ تقریباً ہمارا آدھا دین اسی نام لگ جاتا ہے کہ یار لوگوں کو راضی کرتے کرتے ہم خدا اور رسول کو ناراض کر دیتے ہیں. تو یہ سب سے پہلا میں سامعین کو بھی پیغام دوں گا کہ اس چیز سے بچیں کہ ہم لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جنازے میں جائیں، یہ نیت کر کے جائیں کہ یہ قرات 1 قرات اجر ملے گا جنازے تک، اور اگر تدفین تک رہا تو 2 قرات اجر ملے گا. تو اس اجر کو ہم لوگوں کی خاطر ضائع کر دیتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. کوشش ہو اچھی نیت کر کے جائیں نماز جنازہ میں، ٹھیک ہے. یہ بھی نیت کریں، چلیے ان سے ملاقات بھی کریں، وقت ملتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی وغیرہ. کسی کے سر پر اگر ہاتھ رکھتے ہیں یتیم بچے کے تو کس قدر اجر ہے. باقی بھی جو جس کے لواحقین ہوتے ہیں ان کے ساتھ اظہار تعزیت کیا جائے، ان کے غم میں شریک ہوا جائے. لیکن گھر سے یہ نیت لے کے جانا کہ میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئیں گے یا وہ شکوہ کریں گے، یہ نہیں. یہ اجر کی نیت ہونی چاہیے. اچھا، اس میں جنازے کے تو ظاہر مردوں کے اوپر فرض کفایہ ہے، تو کیا خواتین کا جانا بھی ضروری ہے جنازے والے گھر میں، یا جا سکتی ہیں، نہیں جا سکتی؟ اور اگر جا سکتی ہیں تو کس انداز میں وہ جا سکتی ہیں؟ خواتین کو بھی جانا چاہیے جنازے کے گھر تک کی، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ کوئی غیر شرعی حرکت نہ ہو، ورنہ سنگار کر کے جانا یا پھر اہتمام کے ساتھ. بعض جگہوں پر عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ فلاں عورت کو بلایا جاتا ہے، کیوں جی؟ وہ اونچی آواز میں روئے گی، بین کرے گی. جیسے میں نے پہلے عرض کی حدیث پاک عرض کی ہے نا کہ جو رونے پیٹنے کا ماحول بنایا جاتا ہے، پھر دور تک بات جاتی ہے. تو آقا علیہ السلام میں ایسے لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جنازے کے گھر تک جائیں، لیکن پھر آگے جا کے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چہرہ دیکھنے کی بات چلیں، وہ تو گھر تک تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جنازے کی چارپائی اٹھا کر جب نکلتے ہیں نا، پیچھے سے 2-4 عورتیں آ جاتی ہیں، یا تو انہوں نے پہلے سے چہرہ دیکھا نہیں ہوتا، یا دیکھا پھر دوبارہ دیکھنے آ جاتی ہیں. تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میت عورت ہے تو پھر 2 گناہ ہیں. 2 گناہ کیسے ہیں؟ جن لوگوں نے جنازہ اٹھایا وہ سارے محرم تو نہیں ہوتے، غیر محرم بھی ہوتے ہیں، پھر اتنے محتاط بھی نہیں ہوتے. لازمی بات ہے جب کوئی چہرہ دیکھے گا ان کی بھی نظر پڑے گی، وہ بھی دیکھیں گے. تو اس اعتبار سے ایک گناہ تو اس میت کو دیکھنے کا کوئی غیر محرم نہیں دے سکتے. اور دوسرا گناہ یہ ہوگا جو عورتیں دیکھنے آئی ہیں
ان کی طرف یہ دیکھیں گے تو یہ بد نگاہی کی صورت بنے گی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ مطلب کہ اگر پردے کا انتظام ہے، پردے میں خواتین عموماً ایسے ہی ہوتا پردے ہے، میں تو دیکھیں نا، لیکن جب جنازہ اٹھا کر نکل رہے ہیں، چارپائی اٹھا کر لے جا رہے ہیں، وہاں روکتے ہیں، رک جائیں جی عورتیں آ رہی ہیں، منہ دیکھنا ہے، اچھا تو اچھا اس سے اچھا بچنا چاہیے۔ گھر اچھا، میں تو دیکھیں، گھر میں تو کوئی وہاں پر غیر محرم کی بات نہیں ہوتی، وہ صحیح، عورتیں اگر کسی کا چہرہ دیکھتی ہیں، لیکن میں آگے بات کر رہا ہوں کہ اگر جنازہ لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت نہیں، اس وقت بچنا چاہیے۔ اچھا، میت کو دفن کرنے کے بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک تو ہے کہ میت کو جب جنازگاہ لے کے جاتے ہیں تو پھر وہاں آتے جاتے ہوئے ہمارے کشمیر کے اندر بعض علاقوں میں ایسا ہے کہ اونچی آواز سے کلمہ شریف پڑھتے ہیں، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اور دوسرے نمبر پر میت کو جنازگاہ اور جنازگاہ سے قبرستان لے جاتے ہوئے میت کو جو کندھا دیتے ہیں، اب اس کا کیا اجر ہے؟ اور پھر کندھا دینے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بھی آپ عرض کریں۔ اس میں یہ ہے کہ میت کو سب سے پہلی بات، جیسے آپ نے کہا کہ جب لے کر جا رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا کریں، متقدمین فقہا تو کہتے تھے کہ خاموشی سے، وہ اس لیے کہتے تھے کہ خاموشی کی وجہ سے نا یہ فکر آخرت کی طرف متوجہ ہوں گے، اپنی قبر حشر کی طرف۔ آج کی جو صورتحال کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حضرت غالباً عبداللہ ابن عباس نے کسی شخص کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے ناراضی کا اظہار کیا کہ جنازے میں چل رہے ہو اور ہنس رہے ہو، تو اہل اللہ کا طریقہ کار یہ تھا۔ اب جو متقدمین فقہا وہ کہتے ہیں کہ چلتے ہوئے ذکر کرنا چاہیے، اونچی آواز سے ذکر کریں تاکہ سارے لوگ شامل ہو جائیں۔ قبر میں اٹھا کر راستے میں لے کے جا رہے ہو تب بھی کلمہ طیبہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اسی طریقے بعض کہتے ہیں کلمہ شہادت یہ نہیں، بلکہ کلمہ شریف پڑھنا چاہیے، بے شک آپ وہ اونچی آواز سے پڑھیں، آہستہ بلند آواز سے، درمیانی آواز سے پڑھیں، جس طرح بھی پڑھیں لازمی۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے پوچھا کہ وہاں جب پہنچتے ہیں تو جنازہ قبر میت کو لے کے جاتے ہیں، کندھا دینے کا جو صحیح طریقہ ہے، کندھا دینے کے والے سے کہ اگر کوئی شخص میت کے ساتھ 40 قدم چلتا ہے تو اس کے 40 کبیرہ گناہ، اور پھر اس کو اٹھانے کی بے شمار فضائل ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کار مختلف، جیسے ہمارے یہاں منزلیں بھی کرائی جاتی ہیں اور یہاں پر بھی بعض لوگ کرتے ہیں، تو 40 قدم تک اس کے ساتھ اگر جیسے یہ کرتے ہیں کہ چاروں کندھے بدلتے ہیں، پہلے دائیں طرف سے پھر پیچھے آتے ہیں، پھر اس طرح، تو اس اعتبار سے وہ 40 قدم بھی بن جاتے ہیں۔ اور وہ یعنی کہ اگر ہر ایک پایا جو ہے اس کو 10 قدم اٹھا کر چلے تو وہ 40 قدم بن جاتے ہیں، اس میں وہ فضیلت مل جائے گی، صحیح، 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی۔ اور میت کے جب دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد بعض اوقات میت کی قبر کے اوپر اذان پڑھی جاتی ہے یا تلقین کی جاتی ہے۔ بالکل، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح کی، پھر تکبیر کہی تو پوچھا گیا کہ کیوں کیا؟ اب ایک جلیل القدر صحابی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے اس بھائی پر قبر تنگ ہو گئی تھی، تنگ ہو گئی تھی، اس لیے پوچھا کہ لما سبحت ثم کبرت یا رسول اللہ، آپ نے یہ تسبیح کیوں کی؟ آپ نے سبحان اللہ کا، اللہ اکبر کہا، تو اس سے پھر علماء نے یہ جو اذان والا لکھا کہ اذان دینا مستحب ہے قبر پر، تو اس وجہ سے بھی کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو وہ قبر والا سنتا ہے، اس کو منکر نکیر سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ قبر میں جانے والا شخص جب یہ اذان سنتا تو اس کی وجہ سے اس کو آسانی ہوتی ہے جواب دینے، عذاب والے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کو تلقین کی جائے، جی بالکل، کہ جب ایک شخص سرہانے کی طرف بیٹھ جائے، جی لقینو موتا، جی، تو وہ الفاظ ہیں کہ اس کا نام لے کر والدہ کی طرف نسبت کرے کہ فلاں بنت فلانا، جی بالکل، تو وہ اس طرح کے الفاظ کے ہیں، وہ ایک تلقین کا طریقہ مل جاتا ہے۔ بہرحال یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آخر کے اوپر یہ جو ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے، اس کا جو صحیح طریقہ ہے ترکہ تقسیم کرنے کا، اور یہاں پر میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتا چلوں کہ بعض اوقات ترکے میں سے جو کل کا ختم دلوایا جاتا ہے یا میت کی جو تدفین کے اندر جو خرچہ آتا ہے وہ کہاں سے لیا جائے گا شرعی طور پر، اور ترکے کا صحیح تقسیم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو تجہیز و تکفین ہے میت کی، اس میں کفن بھی آ جائے گا، باقی معاملات بھی آ جائیں گے، یہ تو ترکے سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلی چیزیں کہ تجہیز و تکفین کی جاتی ہے۔ عام آدمی کے لیے ترکے کی تعریف تھوڑی سی بتا دیں کہ ترکہ کیا ہوتا ہے؟ میت نے جو مال چھوڑا نا، اس کو ورثہ بھی کہا جاتا ہے، ترکہ بھی کہا جاتا ہے، وراثت بھی کہا جاتا ہے، یہ تینوں نام اس کے ہیں۔ تو جو چیز میت چھوڑ دیتی ہے اس کے مال کو اولی ہم تجہیز و تکفین میں استعمال کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اگلی بات آپ نے پوچھی ایصال ثواب، ختم کل، 40واں وغیرہ میں، اس میں استعمال کرنے میں بہت زیادہ بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر میت کے ورثہ ان میں سارے لوگوں کو غور سے دیکھا جائے، اگر سارے کے سارے بالغ ہیں تو پھر ان کی اجازت سے استعمال کیا جا سکتا ہے، ختم کل میں یا 40 وغیرہ میں کر سکتے ہیں، اور اگر وہ لوگ اجازت نہ دیں تو پھر نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت، اور اس میں اگر ایک بھی اجازت نہ دے پھر بھی جائز نہیں، جی نہیں، اور اگر اس میں نابالغ لوگ موجود ہیں نا جو اس کے حقدار بن رہے ہیں، حصہ دار بن رہے ہیں، وہ اجازت بھی دے دیں تو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ بلکہ یہاں پر میں ایڈ کروں گا، ہمارے آستانے علیہ گلہار شریف سے
ہمارے قبلہ اعظم جی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی ہے. آپ نے فرمایا کہ ختم کے لیے یتامہ کے ترکہ سے کچھ بھی استعمال نہ کیا جائے. یعنی جو یتیم بچے ہیں، یتیم نابالغ کو کہتے ہیں، بلوغ کے بعد یتیمی کا اطلاق نہیں رہتا، تو ان کے ترکے سے کچھ نہ استعمال کیا جائے، شرعاً جائز نہیں. کوئی رشتہ دار اپنی طرف سے ختم کرے، کوئی اپنی طرف سے کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن یتیموں کے ترکے سے وہ نہ استعمال کرے. اگلی بات آپ نے کہی، بلکہ آپ بھی احتیاط کیا کریں کہ ایسے مقامات پر جہاں یتیم بچے ہوں کھانا کھانے سے پرہیز کریں. ایک تو یہ کہ ان یتیم بچوں کا جو حق ہے اس کو، اس ترکے کو ختم کل میں 40ویں وغیرہ میں استعمال کریں. دوسرا کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ لوگ جاتے ہیں تو وہ آپ احتیاط کریں کہ کسی جگہ پر یتیم بچے موجود ہیں وہاں کھانا کھانے سے اعتراض کریں. اس کا ایک طریقہ کار البتہ یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی کے ہاں جاتا ہے، اب ظاہر کہ ان کے پاس وہ کھانے کا کہتے ہیں، پتہ ہے کہ وہ کھانا کھلائیں گے لازمی طور پر، تو بندہ ان کے گھر اتنی کوئی چیز لے جائے، سامان راشن لے جائے، کوئی پھل فروٹ یا اس مقدار میں لے جائے کہ میں کھانا کتنے کھاؤں گا، اس سے تھوڑا زیادہ کر کے ان کے گھر میں وہ چیز لے جائے، تاکہ اگر ان کی کھانا نہیں کھائے گا، دعوت کو ٹھکرائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی دل آزاری کا باعث بنے. تو یہ درمیانی راہ ہے. یا پھر ان بچوں کو نقد پیسے بندہ دیا ہے، تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر دیا ہے، تو اس طور پر بھی کھا سکتا ہے، وگرنہ احتیاطی کرنی چاہیے وہ اس کا کھانا کھانے سے، اور وہ اس گھر ان کے جو ترکہ ہے اس کو ختم وغیرہ میں استعمال نہ کیا جائے. صحیح ہے. اور اس کے تقسیم کا جو طریقہ ہے شرعی طور پر، تقسیم تو اس کی جو شریعت نے متعین کر دی ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا، مثلا شور ہے تو اس میں چونکہ تفصیل بہت زیادہ ہو جائے گی، میں شارٹلی بتا دیتا ہوں. اگر شور فوت ہو گیا ہے تو بیوی کے دو حال ہیں، کہ اگر اس کی اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ، بیوی کو ملے گا 8واں حصہ، اگر اولاد نہیں تو بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا. اسی طرح بیوی فوت ہو جاتی ہے تو شور کو کیا ملے گا؟ شور کو اگر اولاد نہیں تو نصف ملے گا، اگر اولاد ہے تو اس کو 4تھا حصہ ملے گا. باقی ہے کہ شریعت نے حدیں مقرر کی ہیں، فلاں کا اتنا حصہ، فلاں کا اتنا حصہ، اس حساب سے. بلکہ میں یہاں پر یہ بات بھی ایڈ کروں گا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہہ دیتا ہے، کوئی باپ فوت ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے فلاں بچے کو میری وراثت سے کچھ نہیں دینا، میں اس کو آگ کر رہا ہوں، آگ کر تو دینا. آگ نامے کے اعتبار سے بھی میں علماء سے بھی اور باقی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ تفہیم المسائل ہے، جلد نمبر 1، اس کا صفحہ نمبر 320. ہاں 320 کو آپ غور سے پڑھیں. میں مختصر عرض کروں کہ آگ نامے کی شریعت آگ کرنے سے منع کرتی ہے، شریعت الو نہیں کرتی. کسی کو آگ کریں گے تو وہ اور زیادہ خراب ہوگا. اور اگر کوئی کسی اپنے وارث کو محروم کرتا ہے کہ میرے ترکے سے اسے کچھ نہیں دینا، تو اس شخص کی وصیت نافذ نہیں ہوگی. بلکہ وراثت ایسی چیز ہے کہ شریعت نے لازم قرار دی ہے، اس کو دینا ہی پڑے گا، بے شک اس نے منع بھی کر دیا. صحیح. تو کسی کے محروم کرنے سے کوئی محروم بھی نہیں ہوتا. صحیح. قبلہ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، اور جو کچھ ہم نے کہا اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ کچھ مسائل، کچھ دین کی باتیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. محترم حضرات، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی حوالے سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں ہمارے روزمرہ زندگی میں جو ہمیں درپیش آتے ہیں. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.